بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الحدید آیات 1 تا 29 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وهو العزیز ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحدید مدنی سورہ ہے۔ سورہ الزلزال کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں 57 نمبر اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے، اور غالباً یہ غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی زمانے میں نازل ہوئی ہے، جب مدینہ کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، اور سخت بے سر و سامانی کی حالت میں اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پھر عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس حالت میں اسلام کو اپنے پیرووں سے صرف جانی قربانی درکار نہ تھی، بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی، اور اس سورہ میں قربانی کے لیے بہت پرزور اپیل کی گئی ہے۔ اس سورہ کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے، کیونکہ اس وقت عرب جاہلیت کے ساتھ اسلام کا فیصلہ کن معرکہ برپا تھا۔ اس دوران سورہ حدید اس غرض کے لیے نازل کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو مالی قربانی پر آمادہ کیا جائے، اور یہ بات ان کی ذہن نشین کرائی جائے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام ہی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اس کی اصلی روح اور حقیقت ہے۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو اور اللہ اور اس کے دین کے مقابلہ میں اپنی جان و مال اور مفاد کو عزیز رکھے، اس کا اقرار ایمان کھوکھلا ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں، تاکہ سامعین کو اچھی طرح یہ احساس ہو جائے کہ کس عظیم ہستی کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد موضوعات سلسلہ وار ارشاد ہوئے ہیں، جیسا کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا صرف ایمان کے منافی نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ مال دراصل اللہ ہی کا مال ہے، جس پر تم کو خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ کل یہی مال دوسروں کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور آخر کار اللہ ہی کے پاس رہ جانا ہے، جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے۔ تمہارے کام اس مال کا کوئی حصہ اگر آ سکتا ہے تو صرف وہ جسے تم اپنے زمانہ تصرف میں اللہ کے کام پر لگا دو۔ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے، مگر ان قربانیوں کی قدر و قیمت مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کفر کی طاقت بڑی زبردست ہو اور ہر وقت یہ خطرہ ہو کہ کہیں اسلام اس کے مقابلے میں مغلوب نہ ہو جائے۔ دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب کفر اور اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پڑلا بھاری ہو جائے اور اہل ایمان کو دشمنان حق کے مقابلہ میں فتح نصیب ہو رہی ہو۔
یہ دونوں حالتیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں، اس لیے جو قربانیاں ان دونوں حالتوں میں دی جائیں وہ بھی اپنی قیمت میں برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اسلام کے ضعف کی حالت میں اس کو سربلند کرنے کے لیے جانیں لڑائیں اور مال صرف کریں، ان کے درجہ کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے غلبے کی حالت میں اس کو مزید فروغ دینے کے لیے جان و مال کی قربانی کریں۔ راہ حق میں جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے، اور اللہ اسے نہ صرف یہ کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید اجر بھی عنایت فرمائے گا۔ آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا ہو۔ رہے منافق تو وہ نور سے محروم ہوں گے اور ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئیں اور جن کے دل زمانہ دراز کی غفلتوں سے پتھر ہو گئے۔ وہ مومن ہی کیا جس کا دل اللہ کے ذکر سے نہ پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی جذبے یا جذبہ ریا کے بغیر، کسی بھی جذبہ ریا کے بغیر صدقے دل سے اس کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار ہے اور ایک متاع غرور ہے۔ یہاں کا کھیل کود، یہاں کی دلچسپیاں، یہاں کی آرائش، یہاں کی زیبائش، یہاں کی بڑائیوں پر فخر اور یہاں کا دھن اور دولت جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ ناپائیدار ہے۔ دنیا میں راحت اور مصیبت جو بھی آتی ہے اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کھلی نشانیوں اور کتاب اور میزان عدل کے ساتھ بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور اس کے ساتھ لوحہ بھی نازل کیا تاکہ حق قائم کرنے اور باطل کا سر نیچا کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے۔ تو یہ تھا خلاصہ سورہ الحدید کی آیات کا، جس میں ہم نے دورہ قرآن کے سلسلے میں چند پیغامات چن کر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔